لیٹویا کی مرکزی دائیں بازو کی وزیر اعظم ایویکا سلینا نے اپنے استعفیٰ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والی اتحادی پارٹی پروگریسو پارٹی کی جانب سے حکومت سے حمایت حاصل کرنے اور انہیں اکثریت کے بغیر چھوڑنے کے بعد میں استعفیٰ دے رہی ہوں لیکن میں ہار نہیں مان رہی ہوں، سلینا جو 2023 سے وزیر اعظم ہیں نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا۔ اطالی فٹ بال کو مسلسل تیسرے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ملک کی ناکامی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ اٹلی کی ٹاپ فلائٹ لیگ سیری اے فکسچر کے آخری راؤنڈ کے آغاز میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ نصف ٹیموں کو نہیں معلوم کہ ان کے میچ کب کھیلے جائیں گے۔ بیروت لبنان، اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور جمعرات اور جمعہ کو ایک نازک جنگ بندی کو بچانے کے لیے ہوگا جسے اسرائیل نے بار بار نظر انداز کیا ہے، جو اتوار کو ختم ہونے والی ہے۔ اس سال یہ تیسرا موقع ہوگا جب لبنانی اور اسرائیلی وفود آمنے سامنے ہوں گے۔ 14 اپریل کو واشنگٹن ڈی سی میں ممالک کے متعلقہ سفیروں کے جمع ہونے کے بعد، اس کے بعد 23 اپریل کو بات چیت کا دوسرا دور ہوگا۔ روسی ڈرون حملوں میں یوکرین کے دارالحکومت میں ایک رہائشی عمارت گر گئی۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کی تجویز کے باوجود روس نے بدھ سے اب تک 1500 سے زیادہ ڈرون لانچ کیے ہیں۔ کیف سے آڈری میکولپائن کی رپورٹ۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کو امریکہ میں ورلڈ کپ گیمز کھیلنے کے لیے ابھی تک کوئی ویزا جاری نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے جمعرات کو فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج کے حوالے سے بتایا کہ کل یا پرسوں ہم فیفا کے ساتھ فیصلہ کن میٹنگ کریں گے۔ انہیں ہمیں ضمانتیں دینی چاہیے کیونکہ ویزا کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ آبر نئے انجینئرنگ کیمپس اور ڈیٹا سینٹر کی شراکت داری کے ساتھ ہندوستان میں اپنے ٹیکنالوجی کے نقش کو بڑھا رہا ہے، جس کا مقصد اس کی مجموعی مصنوعات کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے کاموں کو سپورٹ کرنا ہے۔ جمعرات کو اوبر نے 2 نئے کیمپس کھولنے کا تفصیلی منصوبہ بنایا جو کہ 2700 لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں اور حیدرآباد میں تقریباً 9600 لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دفاتر 2 ہندوستانی شہروں میں اوبر کے موجودہ آپریشنز میں اضافہ کریں گے۔ یہ دونوں سافٹ ویئر اور انجینئرنگ کے مرکز ہیں۔ وی سی رسائی، عالمی نمائش، ٹیک کرنچ کوریج اور ایک لاک ایکویٹی فری فنڈنگ پر آپ کا شاٹ ختم ہو رہا ہے۔ اسٹارٹ اپ بٹلفیلڈ 200 ایپلیکیشن سرکاری طور پر صرف 2 ہفتوں میں بند ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک بریک آؤٹ اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں یا کسی بانی کو جانتے ہیں جو ہے، اب کام کرنے کا وقت ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں تخلیقی بازاروں اور پلیٹ فارمز نے محسوس کیا ہے کہ وہ ایک ڈیٹا گولڈ مائن پر بیٹھے ہیں اور وہ اس ڈیٹا کو یا تو خود اے آئی ماڈل تیار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اسے دیگر اے آئی لیب سٹاک کو لائسنس دے کر آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ وائر اسٹاک، جس نے پہلے فوٹوگرافروں کو شٹر اسٹاک جیسی اسٹاک فوٹوگرافی کی خدمات پر اپنے کام کی تقسیم اور فروخت میں مدد کی تھی، نے بعد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی سسکو اپنی مالیاتی تیسری سہ ماہی میں متوقع سے بہتر منافع اور آمدنی کی اطلاع دینے کے باوجود 4000 سے کم ملازم تھے، یہ اپنی افرادی قوت کا تقریباً 5 کم کر رہی ہے۔ نیٹ ورکنگ کا سامان بنانے والی کمپنی نے کہا کہ اس نے اپنی لاگت کا ڈھانچہ تبدیل کرنے اور اے اور سائبر سیکیورٹی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اپنے ہیڈ کاؤنٹ کو کم کیا ہے۔ اس سال کے شروع میں سپاہی ویئر حملوں کی تحقیقات کرنے والے سیکیورٹی محقق ڈونچا اوسیربل نے خود کو ایک غیر معمولی پوزیشن میں پایا۔ ایک بار کے لیے وہ ہیکرز کا نشانہ بن گیا۔ پیارے صارف، یہ سگنل سیکیورٹی سپورٹ چیٹ بوٹ ہے۔ ہم نے آپ کے آلے پر مشتبہ سرگرمی دیکھی ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے۔ اوپر سے اپنے سگنل اکاؤنٹ پر موصول ہونے والے پیغام کو پڑھیں۔ شاؤمی نے پہلے ہی منتخب ڈیوائسز کے لیے اپنا اینڈرائڈ سٹر ڈیولپر پریویو پروگرام شروع کر دیا ہے، لیکن کئی فونز اور ٹیبلز ابھی تک ہائپر OS 3 ایک اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زیر التوا فہرست میں بنیادی طور پر بجٹ اور کچھ درمیانی رینج کے آلات شامل ہیں، جبکہ زیادہ تر اعلیٰ درجے کے ماڈلز کو پہلے ہی اپ ڈیٹ مل چکا ہے۔ فنانس ڈویژن نے سول حکومتی اخراجات کے حوالے سے حالیہ رپورٹس پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخراجات کے مجموعی اعداد و شمار مناسب، سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے گئے اور وفاقی اخراجات کے پیمانے اور نوعیت کے بارے میں گمراہ کن تاثر پیدا کیا۔ جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان وزارت نے کہا کہ اخراجات میں زیادہ تر اضافہ وفاقی بجٹ میں اعلان کردہ تنخواہوں میں ایڈجسٹمنٹ اور صحت عامہ کے اہم اقدامات، خاص طور پر حفاظتی ٹیکوں کے توسیعی پروگرام کے لیے مختلف
مختص کرنے سے منسلک ہے۔ مریم نفیس پاکستان میں روایتی مشترکہ خاندانی نظام کے کام کرنے کے طریقے سے بالکل متفق نہیں ہیں، خاص طور پر جب بات بیٹوں اور ان کے والدین کے درمیان متحرک تعلقات کی ہو۔ اداکار نے بالغ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان پیدا ہونے والی تفریق کے خلاف بات کی جب وہ منگل کو گڈ مارننگ پاکستان میں خواتین کو زندگی میں درپیش عدم تحفظ کے بارے میں بات کرنے کے لیے نمودار ہوئیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کو نئی دہلی میں برکس اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات UAE پر اپنے ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا یہ تنازع UAE کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن کہ انہوں نے ایران جنگ کے دوران خلیجی ملک کا دورہ کیا تھا، جس پر عراقچی نے پہلے ہی کہ یہ کہہ کر رد عمل ظاہر کیا تھا کہ تقسیم کے بیج بونے کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں کا حساب لیا جائے گا۔ ہنا الطاف نے کام کی جگہ پر ایک شکاری کی وجہ سے پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد خواتین میں اتحاد پر زور دیا ہے۔ اداکار نے بدھ کے روز انسٹاگرام پر ایک کہانی پوسٹ کی جس میں کہا گیا کہ وہ کام پر اس فرد سے ملے اور ایک بہانہ بنا کر خود کو اس صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں اس کی عقل تھی۔ ویس اسٹریٹنگ نے جمعرات کو یہ کہتے ہوئے برطانیہ کے سیکریٹری صحت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی قیادت میں اعتماد کھو چکے ہیں اور ان کی حکومت میں رہنا بے عزتی اور غیر اصولی ہوگا۔ یہ اقدام ان قیاس آرایوں کے دنوں کے بعد آیا ہے۔ کیا اسٹریٹنگ لیبر پارٹی کی اسٹارمر کی قیادت کو باضابطہ طور پر چیلنج کرے گی؟ وزیر اعظم کے نام اپنے خط میں اسٹریٹنگ نے حکومت سے استعفیٰ دینے کا اعلان شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا۔ برطانوی وزیر صحت ویس اسٹریٹنگ نے حکمران لیبر حکومت سے استعفیٰ دیا ہے جس سے بحران مزید گہرا ہو گیا ہے، جس سے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو 2 سال سے بھی کم عرصے کے بعد اقتدار سے ہٹانے کا خطرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے کے بلاتی انتخابات میں تباہ کن نتائج کے بعد اسٹارمر پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کے بارے میں غلط اقدامات ان کے دونوں ممالک کو تصادم کی طرف دھکیل سکتے ہیں، جو کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بیجنگ میں ایک سربراہی اجلاس کے لیے ملاقات کے دوران ایک کھلا سالو ہے۔ ٹرمپ اپنے میزبان کی تعریف کے ساتھ چین پہنچے، انہوں نے زی کو عظیم رہنما اور دوست قرار دیا اور زی کو ستمبر میں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ حکام نے بتایا کہ شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں گردو غبار، تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم 96 افراد ہلاک اور گھروں اور دیگر ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کے مطابق بدھ کو بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کے کئی اضلاع میں موسم سے متعلق ان واقعات میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سامسنگ نے پہلے ہی اینڈرائڈ 17 پر مبنی One UI 9 کی ریلیز کی تیاری شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ One UI 8.5 کا مستحکم رول آؤٹ جاری ہے۔ One UI 9 بیٹا پروگرام گلیکسی S20 سیریز کے لیے پہلے ہی لائیو ہو چکا ہے، جس میں اضافی گلیکسی آلات کے بعد میں شامل ہونے کی امید ہے۔ نیکسون بڑے پیمانے پر مقبول آن لائن سروائیول شوٹر گیم آرک ریڈرز کے پیچھے ڈیولپر نے اپنی کائک 2026 کی آمدنی کی رپورٹ میں کہا ہے کہ گیم نے تقریباً 6.5 ماہ میں فروخت ہونے والے 16 ملین یونٹس کو عبور کر لیا ہے۔ گیم نے صرف پہلے ہی سے ماہی کے اختتام تک 15.5 ملین سیلز تک پہنچ چکے تھے، اس سے پہلے ہی سے ماہی کے اختتام تک 15 پہلے کے تھوڑی دیر بعد 16 ملین کا ہنسا عبور کر لی۔ نیکسون نے اسے کمپنی کی تاریخ میں سب سے کامیاب نئی پروڈکٹ لانچ قرار دیا۔ ویوو نے چین میں اپنی آنے والی ویوو 60 سیریز کے ڈیزائن کو چھیڑنا شروع کر دیا ہے۔ ویوو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے پروڈکٹ مینیجر ہان بوکسیاو نے حال ہی میں لائن اپ کے بارے میں نئی تفصیلات شیئر کی، جس میں آکاش چاندی کے سفید فنش کے ساتھ موسم گرما سے متاثر ڈیزائن تھیم کو نمایاں کیا گیا۔ ٹرمپ موبائل نے بدھ کو کہا کہ اس نے اپنے تاخیر سے 499 تائک سمارٹ فونز کو صارفین کو بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ گولڈ چڑھایا اعلیٰ اصل میں گزشتہ سال اگست میں ریلیز کے لیے طے کیا گیا تھا۔ شاؤمی نے اس ماہ کے آخر میں اپنے متوقع لانچ سے قبل آنے والے شاؤمی 17 مکس کے بارے میں اضافی تفصیلات کا انکشاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمپنی نے کئی اہم خصوصیات کی تصدیق کی ہے، جس میں بیٹری کی زندگی، ڈسپلے ٹیکنالوجی اور کیمرے کی کارکردگی کو ڈیوائس کے لیے اہم فوکس ایریاز کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔
لاہور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے لاہور میں جعلی کال سینٹر کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 خواتین سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈائریکٹر محمد علی وسیم کے مطابق NCCI پنجاب نے آن لائن سرمایہ کاری اور مالی فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث گروہوں کے خلاف صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ لیٹویا کی وزیر اعظم ایویکا سلینا نے روس جانے والے یوکرائنی ڈرون کے لیٹوین علاقے میں بھٹکنے پر سیاسی بحران کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ مشرقی لیٹویا میں 2 ڈرون گر کر تباہ ہونے کے بعد اس نے گزشتہ ہفتے اپنے وزیر دفاع اینڈریس سپرٹس کو برطرف کر دیا تھا، ان کے رد عمل پر تنقید کرتے ہوئے اور ان کے متبادل کی تقرری کی تھی۔ نائجیریا کے سابق وزیر توانائی سالم حمان کو 33.8 بلین نائرہ 18 پانچم کی لانڈرنگ کے الزام میں 75 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ مغربی افریقی ملک میں بدعنوان حکام کے خلاف ایک غیر معمولی سزا ہے۔ پچھلے ہفتے ممن کو 12 شماروں کا قصوروار پایا گیا تھا، جس میں حکومت کی مالی اعانت سے چلنے والے پاور پلانٹ سے منسلک رقم کی منتقلی کے لیے نجی فرموں کا استعمال بھی شامل ہے۔ 1 درجن سے زیادہ ریاستہائے متحدہ کے کاروباری رہنما صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے سرکاری دورے میں شامل ہوئے ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ تجارت، ٹیکنالوجی اور امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ چین کی خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق بدھ کو بیجنگ پہنچنے پر ٹرمپ نے جی کو یہ بتاتے ہوئے گروپ کا تعارف کرایا کہ وہ تمام امریکی کاروباری برادری کے ممتاز نمائندے ہیں جو تمام چین کا احترام اور قدر کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے، جس میں 2 افراد ہلاک اور متعدد جبری نقل مکانی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ دونوں فریق جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA نے جمعرات کی صبح اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے سریفہ قصبے میں ایز دین کے رہائشی منصوبے کو نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ کی سابق نائب وزیر اعظم انجیلا رینر کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیکس حکام نے جان بوجھ کر غلط کام کرنے یا ان کے ٹیکس کے معاملات میں لاپرواہی سے بری کر دیا ہے، جس سے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی اقتدار پر گرفت کھلنے کے بعد ممکنہ قیادت کی بولی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سٹارمر، جنہوں نے 2024 کے عام انتخابات میں اپنی لیبر پارٹی کو فتح دلائی، گزشتہ ہفتے تباہ کن مقامی اور علاقائی انتخابات کے بعد اپنی نوکری بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔